بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، لیکچرر اسلامک اسٹڈیز کے پیپر کے حوالے سے اور اسی طرح انٹرویو کے حوالے سے تاریخ اندلس کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے جیسا کہ ہم ترتیب سے سیرت نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے بعد عہد خلافت راشدہ، عہد بنی امیہ، عہد بنی عباس پہ اور اسی طرح آل عثمان پہ بات کر چکے ہیں، تو یہ ہمارا لیکچر اندلس میں تاریخ اسلام کے حوالے سے ہے۔ تو جب مسلمانوں نے اندلس پہ قبضہ کیا اور وہاں پہ فتوحات سے مسلمان نوازے گئے، تو اس وقت وہاں پہ گاتھ جو قوم تھی اس کا دور اقتدار تھا، اور اسلامی فتوحات کا جو آغاز ہوا ہے اندلس میں وہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور اقتدار میں ہوا، جب اس نے شمالی افریقہ میں موسیٰ بن نصیر کو اپنا جو ہے گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ تو اس دور میں چونکہ اسپین پہ راڈرک نامی ایک بہت ہی ظالم فوجی جرنیل نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو وہاں کے لوگ اس کے ظلم و تشدد سے بہت تنگ تھے، تو انہوں نے موسیٰ بن نصیر سے یہ درخواست اور ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس درندہ صفت حکمران سے نجات دلائی جائے۔ تو موسیٰ بن نصیر نے پہلے اپنے غلام طریف کی سرکردگی میں 710 یعنی 91 ہجری میں 400 پیادہ اور 100 گھوڑ سواروں کا دستہ جو ہے وہاں پہ بھیجا، جو ساحل اندلس کے انتہائی جنوبی کنارے میں اترے، اور اس علاقے کو ابھی تک طریفہ جو ہے کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پھر واپس آ کے بتایا کہ حالات ہمارے لیے بہت ہی سازگار ہیں۔ تو پھر اگلے سال 92 ہجری میں موسیٰ بن نصیر نے اپنے ایک جرنیل طارق بن زیاد کو یعنی 711 عیسوی میں 7000 بربری فوج کے ساتھ اندلس پہ چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا۔ تو وہ پھر اندلس کے ساحل پہ اس پہاڑی کے قریب اترے جسے آج کل جبرالٹر یعنی جبل طارق جو ہے کہتے ہیں، اور وہاں پہ راڈرک کے جس کا نام لزریک بھی کہا جاتا ہے۔ تو 711 میں 19 جولائی 711 کو وادی لکہ میں طارق بن زیاد نے 1,00,000 فوج کو جو ہے وہ بدترین شکست دی، اور ان کا بادشاہ جو ہے وہ ڈوب مرا۔ تو وہاں سے پھر مسلمان جو ہے گاتھی مملکت کے شہر فتح کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ کرتبہ کو مغیث رومی نے اکتوبر 711 میں فتح کیا۔ تلی تلا پہ بغیر کسی مقابلے کے قبضہ ہو گیا، اور اسی اثناء میں موسیٰ بن نصیر بھی 18,000 فوج لے کے جس میں بیشتر عرب لوگ تھے وہ بھی اندلس میں پہنچ گیا، اور اشبیلیہ کو اور ماردہ ان علاقوں کو پھر فتح کر لیا، اور پھر سرکستہ کو بھی موسیٰ بن نصیر نے اور طارق بن زیاد نے فتح کر لیا۔ تو اور پھر کرتبہ کو اندلس کا جو ہے دارالحکومت قرار دیا گیا، اور وہاں پہ موسیٰ بن نصیر چونکہ پھر بعد میں واپس خلیفہ ولید کے پاس آیا، تو اندلس میں اس نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو جو ہے وہاں کا حاکم جو ہے وہ بنا دیا۔ تو اس کے بعد پھر مسلسل جو ہے اندلس کے امراء جو ہیں وہ دمشق کی مرکزی حکومت کی طرف سے یا پھر کیروان جو شمالی افریقہ میں ہیڈ کوارٹر تھا وہاں سے نامینیٹ ہوتے رہے، یہاں تک کہ پھر ادھر بنی عباس کا 132 ہجری میں قبضہ ہو گیا۔ تو پھر بنی عباس کا جب قبضہ ہوا تو بنی امیہ کا ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل اس نے فرار ہو کے دوبارہ وہ اندلس کے اندر پہنچا، تو اس نے پھر وہاں پہ 138 ہجری میں جو ہے وہاں پہ بنی امیہ کی حکومت کی بنیاد رکھی، اور عبد الرحمن الداخل کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ عبد الرحمن الداخل بنی امیہ کا پہلا حکمران تھا اندلس کے اندر، اور اس نے 756 سے 788 عیسوی تک جو ہے حکومت کی ہے، اور اندلس میں اس نے نئی جو حکومت تھی اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور اسی طرح عرب امراء کی جو بغاوتیں تھیں اس کے خلاف ان کو سختی سے دبا دیا۔ اور
73 میں اس نے عباسی خلیفہ کا جو نام تھا خطبہ میں اسے بھی نکال دیا۔ تو اس کے بعد عبد الرحمن کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جو ہشام ہے وہ اقتدار میں آیا، اور اس نے 788 سے 796 تک جو ہے وہ حکومت کی ہے، اور اس نے جو ہے فقہ مالکی کو ریاست کے لیے بنیادی قانون کا درجہ دیا۔ تو ہشام کی وفات کے بعد پھر اس کا بیٹا حکم اول وہ اقتدار میں آیا، اور اس نے 756 سے 822 تک جو ہے وہ حکومت کی ہے، اور اس کے دور میں اندلس کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت بھی کی، لیکن اس نے بغاوت کو کچل دیا۔ تو حکم اول کے بعد پھر اس کا بیٹا عبد الرحمن الثانی وہ حکومت میں آیا، اور اس نے 823 سے 852 تک جو ہے حکومت کی ہے، اور اس کے دور میں اسلام کے خلاف مسیحی تاریخ کا جو ہے باقاعدہ آغاز بھی ہوا، لیکن اس کا دور جو ہے حکومت کا بڑا استحکام کا دور تھا، علوم و فنون کی بڑی ترقی ہوئی، تعمیرات کی بڑی ترقی ہوئی۔ اور اس کے بعد عبد الرحمن ثانی کے بعد پھر اس کا بیٹا محمد، یہ 5واں حکمران تھا بنی امیہ کا، اس نے 852 سے 886 تک جو ہے حکومت کی ہے، اور اس کی حکومت کے بعد پھر اس نے جو ہے 888 میں اس کا بھائی جو عبداللہ ہے وہ تخت نشین ہوا، اور اس نے 912 تک جو ہے حکومت کی ہے، لیکن یہ دور جو ہے سیاسی انتشار کا دور تھا، اور عبداللہ نے اپنی وفات سے قبل اپنے پوتے عبد الرحمن ثالث کو جو ہے ولی عہد نامزد کر دیا۔ تو پھر عبد الرحمن الثالث نے 912 سے 961 تک حکومت کی ہے، اگرچہ شروع میں اسپین میں مسلمانوں کی حالت جو ہے روبہ زوال تھی، روز افزوں عیسائی مقبوضات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے تھے، لیکن اس نے سب بغاوتوں کا خاتمہ کیا، اور اسی طرح اس نے وہاں پہ بنی امیہ کے اقتدار کو بڑا دوام دیا، بڑی کامیاب حکمرانی کی، اور اسی طرح اس نے اندلس کے اندر بنی امیہ میں سے یہ پہلا حکمران ہے جس نے اپنے لیے خلافت کا بھی جو ہے وہ دعویٰ کیا 929 میں، اور اس نے اپنے لیے امیر المومنین الناصر لدین اللہ کا لقب اختیار کیا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے اندلس میں بڑا ہی خوشحالی کا دور تھا۔ تو عبد الرحمن الناصر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا حکم ثانی وہ اقتدار میں آیا، اور اس نے 961 سے 976 تک جو ہے حکومت کی ہے، اور اس نے المستنصر باللہ کا جو ہے لقب اختیار کیا۔ اور اس کے بعد پھر حکم ثانی کی وفات کے بعد اس کا 11 سالہ جو بیٹا ہے ہشام المؤید، اس نے 976 سے 1010 تک جو ہے حکومت کی ہے، لیکن اس کے دور میں کیونکہ یہ کم سن تھا، اصل جو اقتدار ہے وہ ابن عامر جو تھا اس کا وزیر تھا، اس کے ہاتھ میں تھے، جو حاجب کے نام سے معروف ہے اور المنصور کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ اس نے 26 سال جو ہے وہ 976 سے 1002 تک حکومت کی، اور اس کی وفات کے بعد پھر اس کا بیٹا المظفر وہ حاجب بنا، اور 1008 عیسوی میں پھر المظفر کی وفات پہ نظام حکومت جو ہے درم برم ہو گیا، پورا اندلس جو ہے وہ خانہ جنگی کی لپیٹ میں آیا گیا۔ اور اگلے جو 21 سال ہیں 1010 سے 1031 میں، اس میں جو ہے بہت سارے جو خلفاء ہیں وہ تخت پہ بیٹھے، جن میں سے 6 اموی تھے، 3 حمودی تھے، لیکن جو ہے اندلس میں دوبارہ سے استحکام جو ہے نہ آ سکا، اور مسلمان علاقے جو ہیں چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں بٹ گئے، جن کے حکمرانوں کو ملوک الطوائف کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جب مسلمانوں کا یہ دور تشتت اور افتراق شروع ہوا، تو پھر جو عیسائی تھے لیون کے فرمانروا فرڈینینڈ اول نے 1055 میں بہت سے مسلم علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور اسی طرح اشبیلیہ کا جو حاکم تھا المعتضد، اس نے انہیں جزیہ دینا جو ہے منظور کیا۔ 1065 میں الفانسو ششم جب فرڈینینڈ اول کا جانشین ہوا، تو اس نے کشتالہ، بنارا ان علاقوں کو متحد کیا، اور 1085 میں بنی زون کا جو آخری فرمانروا یحییٰ القادر تھا، اس سے تلیتلا کا علاقہ بھی چھین لیا، اور پھر سارے اندلس کو جو ہے وہ فتح کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ تو پھر مسلمان یہاں کے گھبرا گئے، اور ملوک الطوائف نے پھر شمالی افریقہ کے جو حکمران تھے یوسف بن تاشفین، جنہوں نے 1061 سے 1107 تک حکومت کی ہے، ان سے درخواست کی۔ تو اس کے بعد پھر یہ مرابطون کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یوسف بن تاشفین، جنہیں خلیفۃ المسلمین دولت عباسی کی طرف سے امیر المسلمین کا لقب ملا تھا، تو وہ اپنی افواج لے کے 1086 میں جو ہیں اندلس کے اندر 12,000 فوجیں لے کے داخل ہوئے، اور الفانسو ششم
کا جو ہے انہوں نے مقابلہ کیا اور اس کو بدترین شکست دی۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ عوام کے اصرار پہ امیر یوسف بن تاشفین دوبارہ 1091 میں اندلس میں داخل ہوئے اور اس کو اپنی قلم رو میں شامل کر لیا۔ پھر اس کے بعد یوسف بن تاشفین کے بعد ان کا بیٹا ابو الحسن علی، اس نے 1106 سے 1143 تک حکومت کی اور اپنے چھوٹے بھائی تمیم کو اس نے اندلس کا گورنر جو ہے مقرر کیا تھا۔ اور اس کے بعد ابو الحسن علی کے بعد اس کا بیٹا تاشفین وہ سریرہ رائے حکومت ہوا اور اس نے 1143 سے 1145 تک حکومت کی۔ لیکن اسی دور میں افریقہ میں اٹھنے والی جو ایک تحریک تھی انقلابی الموحدون جسے کہتے ہیں، اس نے پھر جو ہے مرابطون کا خاتمہ کر دیا اور 1145 میں مرابطون کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر اسپین میں بھی جو ہے موحدون کا قبضہ ہو گیا۔ دراصل یہ 1122 میں تحریک اٹھی تھی جس کا اصل بانی عبداللہ محمد بن تومر تھا اور اس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے تحریک کا آغاز کیا تھا۔ اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، ہزاروں اس کے مرید ہو گئے اور پھر ابن تومرت نے عبد المومن علی کو جو ہے وہ اپنا جانشین بنایا، جس نے اپنی قوت میں اضافہ کر کے 1145 میں مرابطین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس طرح مرابطین اور موحدین کی جو کشمکش تھی، اس سے پھر اسپین کا جو عیسائی حاکم الفانسو ہفتم تھا، اس نے کرتبہ، اشبیلیہ یہ علاقے تاراج کر دیے۔ تو 1147 میں عبد المومن نے اپنی فوجیں جو ہیں اندلس میں اتاریں اور عیسائیوں کو شکست پر شکستیں دے کے دوبارہ سے مسلمانوں کی حکومت کو یہاں پہ مستحکم کیا۔ اور عبد المومن نے 1163 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یوسف جو ہے وہ اقتدار میں آیا اور اس نے 1163 سے 1184 تک جو ہے بڑی شاندار طریقے سے حکومت کی۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا یعقوب المنصور، اس نے 1184 سے 1199 تک جو ہے حکومت کی ہے۔ اور اسی نے اپنے دور اقتدار میں الفانسو نہم کو جو ہے ارکوز کے مقام پہ بہت بڑی شکست دی۔ یہ علم و ادب کا بھی بہت دلدادہ تھا اور اس حوالے سے رفاع عامہ کے بھی اس نے بہت کام کیے۔ تو المنصور کی وفات کے بعد پھر موحدین کا دور عروج بھی ختم ہو گیا اور اس کے جو جانشین محمد الناصر جو 1199 سے 1214 تک حکومت میں رہے، اس نے الفانسو نہم سے عقاب کے مقام پہ جو ہے شکست کھائی اور جس کے بعد جو ہے یہ موحدون کا جو اقتدار تھا اسپین میں ختم ہو گیا۔ تو صرف اس کے بعد غرناطہ کا ایک صوبہ تھا جس پہ مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ 1492 تک قائم رہی۔ تو غرناطہ کی جو حکومت تھی یہ اسپین کے جنوب مشرقی کونے میں 700 مربع میل کے رقبے میں محدود تھی اور یہاں پہ بنو نصر کا جو خاندان ہے جس کا بانی ابو الاحمر تھا جو ہے انہوں نے حکومت کی اور انہوں نے اپنے انتہائی کم وسائل کے باوجود بھی تقریباً 1232 سے 1492 تک سارے جو یورپ کا ان کی جارحانہ کارروائیوں کا مقابلہ کیا۔ اور ان کا جو دور انحطاط ہے وہ 1423 سے شروع ہوا، یہاں تک کہ ابن اسماعیل جو حاکم تھا اس نے 1454 سے 1465 تک حکومت کی تھی۔ اس نے پھر عیسائیوں کو سالانہ 12,000 خراج دینا منظور کیا۔ ابن اسماعیل کے بعد پھر اس کا بیٹا ابو الحسن علی جو ہے وہ تخت غرناطہ کا وارث ہوا، لیکن ابو عبداللہ نے جو ہے وہ ان سے غداری کی، یہاں تک کہ پھر آخر میں مسلمانوں کے پاس غرناطہ کا شہر بچا جس پہ ابو عبداللہ کا قبضہ تھا، لیکن اس وقت کے عیسائی حاکم فرڈینینڈ نے اسے بھی کہا کہ اب یہ شہر میرے حوالے کر دو۔ تو پھر ابو عبداللہ نے انکار کیا تو 4 ماہ تک فرڈینینڈ نے اس شہر کا محاصرہ کیا۔ آخر غرناطہ والوں نے عیسائی بادشاہ سے مذہبی آزادی کے بدلے جان مال آبرو کی حفاظت کے بدلے 1492 میں 2 جنوری 1492 کو ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح سارے اندلس میں جو مسلم اقتدار تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور یہ جو مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا ہے 2 ربیع الاول 897 ہجری یعنی 2 جنوری 1492 کو سقوط غرناطہ ہوا اور یوں اسپین میں زمین جو ہے اپنی وسعتوں کے باوجود مسلمانوں پہ تنگ ہو گئی اور مسلمانوں کا جو دور اقتدار تھا اسپین میں ختم ہو گیا۔